میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، انسان کا کوئی بھی نیک کام کرنا، انسان کا کوئی بھی نیک عمل کرنا، نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کی باتیں سننا، اللہ کی باتیں کرنا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر درود بھیجنا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نعت پڑھنا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کرنا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کو پورا کرنا، گویا کہ جتنے بھی نیک کام ہیں، جتنے بھی نیک کام انسان کرتا ہے وہ محض اللہ پاک کی توفیق اور فضل و کرم سے کرتا ہے۔ تو کوئی بھی نیک کام کرنا، اس نیک کام کرنے کے بعد یہ دل میں خیال کرنا کہ یہ نیک کام کرنا میرا اللہ کی توفیق سے ہے، یہ نیک کام جو میں کر رہا ہوں یہ اللہ کی توفیق ہے، یہاں پر نماز جمعے کے لیے آنا یہ اللہ کی توفیق ہے، یہاں پر نماز جمعے کے انتظار میں بیٹھنا یہ اللہ کی توفیق ہے، اسی طرح میرا نماز ادا کرنا یہ اللہ کی توفیق ہے۔ کتنے ہی مسلمان، کتنے ہی ہمارے دیگر بھائی ایسے ہیں جو اس وقت اس علاقے میں موجود ہیں لیکن وہ نماز پڑھنے کی اس نعمت سے محروم ہیں، وہ نماز نہیں پڑھ رہے، وہ کسی بھی وجہ سے کسی بھی کام میں مشغول ہیں، وہ کسی بھی وجہ سے وہ مسجد میں نہیں آئے اور وہ نماز پڑھنے سے محروم ہو گئے۔ تو یہ نماز ادا کرنا، مسجد میں آنا، مسجد میں بیٹھنا، نیکی کا کام کرنا، ذکر و اذکار کرنا، قرآن پڑھنا، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کی باتیں سننا، اللہ کی باتیں کرنا، یہ محض اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہوا۔ تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور ساتھ میں اللہ پاک سے اس کے قبول ہونے کے لیے دعا بھی کریں کہ یا اللہ میرا یہاں پر آنا آپ قبول فرما لیں، یا اللہ میرا یہاں پر بیٹھنا آپ قبول فرما لیں، یا اللہ یہاں پر میرا نماز ادا کرنا آپ قبول فرما لیں، یا اللہ یہاں پر میرا ذکر و اذکار کرنا، تسبیح پڑھنا، قرآن پڑھنا، سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، درود پاک پڑھنا، نعت سننا، نعت پڑھنا، کوئی بھی نیک کام کرنا، کوئی بھی نیکی کی دعوت دینا، کوئی بھی نیکی کی دعوت دینا، یا اللہ یہ آپ کی توفیق سے ہے، اس کو آپ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں۔ اور آخر میں اس نیک کام کرنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد، ذکر و اذکار کرنے کے بعد، تلاوت کرنے کے بعد، قرآن پڑھنے کے بعد، اللہ کو یاد کرنے کے بعد، نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد استغفار کرنا کہ یا اللہ اس نماز میں جو کمی کوتاہی ہو گئی ہو، یا اللہ اس نماز کے پڑھنے میں، ذکر و اذکار کرنے میں، قرآن کی تلاوت کرنے میں، رکوع اور سجدہ کرنے میں جو بھی کمیاں رہ گئی ہوں، یا اللہ آپ اس کو محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیں۔ جس طریقے سے ہمیں نماز ادا کرنی چاہیے اس طریقے سے ہم نماز ادا نہیں کر سکتے، جس طریقے سے ہم اللہ کو یاد کرنا چاہیے اس طریقے سے ہم اللہ کو یاد نہیں کر سکتے۔ تو آخر میں اس نیک کام کرنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد، ذکر و اذکار کرنے کے بعد استغفار کرنا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ کہتے ہیں۔ وہ جو امام الانبیاء ہیں، وہ سرور کونین ہے، وہ سید الانبیاء ہیں، وہ بھی نماز کا سلام پھیرنے کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ کہتے تھے۔ تو ہمیں کتنی بار استغفار کہنا چاہیے؟ وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تو گناہوں سے پاک تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام تو بخشے بخشائے تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وجہ سے تو یہ ساری کائنات کو بنایا گیا، اس ساری کائنات کو سجایا گیا، اس کے باوجود بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نماز پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ سنت مبارکہ بھی ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد استغفار کرنا چاہیے۔